MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ مہاجرین انصار کو اللہ تعالیٰ نے جب ملا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے، تو پھر ہر انصاری نے کیا کیا؟ اپنی ہر چیز اپنے مہاجر بھائی کے لیے پیش۔ کون مہاجر بھائی؟ کیا اس کے ساتھ پیدا ہوا؟ اس کا رشتہ دار؟ اس کے خاندان والا؟ پہلے سے جان پہچان تھی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے پکڑا ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کا ہاتھ، دونوں کو ملا دیا، کہا کہ یہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی۔ یہ اخوت اتنی پختی تھی۔ مال لایا گیا، کہا کہ میرے بھائی یہ دیکھو یہ پورا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو۔ یہ رب رحمان سے مل رہی ہے گواہیاں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سیلفلیس صحابہ جو ایثار و قربانی کے پیکر تھے، جن کو اللہ نے مثال دیا، جن کو اللہ نے سرٹیفائی کیا، ایسے صحابہ کے بارے میں بات کی تاریخی روایات، جھوٹی روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ جو خون خرابہ کر کے اپنی دنیا بنانے میں لگ گئے تھے، یہ دوسرے صحابہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ایک طرف رب رحمان کی گواہیاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ جو صحابہ ہیں جن کا مقصود کیا تھا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، بس یہ مقصود۔ اس نبی کے صحابہ کی علامتیں کیا ہوں گی اللہ نے توریت میں بیان کر دی، اور مثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر بھی اللہ نے ان کی مثال بیان فرما دی۔ اور مثال کیا دی کہ فرمائے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کے نتیجے میں جو بات ذکر فرمائی وہ قابل غور ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ ان صحابہ سے جو دشمنی کرنے والے ہیں، ان صحابہ کو دیکھ کر جن کو غصہ آتا ہے وہ کافر ہوتے ہیں، ان صحابہ کو دیکھ کر جو غصے میں مبتلا ہوتے ہیں، جو نفرتوں میں، حسد میں، اندر سے حسد کی آگ میں جو جلتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ اس زمانے کے منافقین بھی جلا کرتے تھے، اس زمانے کے کافر بھی جلا کرتے تھے، اور آج کے منافقین بھی جب ان صحابہ کا ذکر آتا ہے تو دلوں کے اندر آگ بھڑکتی ہے، زبانوں پر گالیاں آتی ہیں ان صحابہ کے خلاف۔ ان عظیم صحابہ پر جن کی شان کو اللہ نے ایسے بڑھایا، ان پر یہ تھوک رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، اور یاد رکھیے لعنتیں انہی پر اترتی ہیں، یہی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر لعنت کی یا کسی کو کافر کہا تو یہ کفر اگر اس کا حقدار نہیں رہا، یہ کفر کا فتویٰ اسی پر لوٹتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تم جس طرح ایمان لائے ہو اے صحابہ، اس طرح دوسرے بھی ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب یہ ہدایت پر آئیں گے۔ ہر ایمان والا نہیں ہے میرے دوست۔ تو منہج صحابہ میرے دوستو بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آج ہماری امت کے ہر فرقے کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی نہیں کہتا کہ میں حدیث نہیں چاہیے، اور بات ہے کہ بعض ویسے بھی ہیں نکلے ہوئے لوگ، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن عمومی طور پر جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، قرآن کا بھی نام لیتے ہیں، حدیث کا بھی نام لیتے ہیں، قرآن کی بھی آیت پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن مطلب اپنا نکالتے ہیں، منمانی اپنی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات بولتے ہیں، اپنی پگڑی کی بات بولتے ہیں، اپنے جیب کی بات بولتے ہیں، اپنے پیٹ کی بات بولتے ہیں، اپنے اونچائی کی بات بولتے ہیں، جہاں جہاں ان کا مطلب نکلتا وہ مطلب بیان کرتے۔ اسی وجہ سے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن گمراہی ساتھ میں۔ اس گمراہی سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ جو اللہ نے ہمیں بتلایا، وہ ہے منہج صحابہ، وہ ہے صحابہ کا طریقہ، وہ ہے فہم صحابہ، صحابہ کے مطابق ہمارا فہم بھی ہو قرآن کا، کیونکہ وہ اولین مخاطب تھے، قرآن کو انہوں نے سمجھا، پھر انہوں نے جو سمجھا وہ بیان کیا تو وہ جو صحیح مانا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حاضرین محترم، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، معزز خواتین، معزز سامعین، محترم مشاہدین، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے نوازا، ہدایت جیسی انمول نعمت سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، ان کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جہاں ہمیں آپ کی سنتوں کی تعلیم دی، خلفائے راشدین اور صحابہ کے طریقے پر بھی چلنے کا ہمیں حکم دیا۔ حاضرین محترم، جمعے کے خطبے کا عنوان آپ کو معلوم ہے، صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں ہم امتیوں پر۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے جو موضوع تھا، صحابہ کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، وہ پاک باز نفوس ہیں جو فرشتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ فرشتے کئی مواقع پر ان سے ملاقاتوں کے لیے اترے ہیں، ان کی مدد و نصرت کے لیے اللہ نے انہیں اتارا، چاہے جبریل ہو، میکائیل ہو یا اور فرشتے ہوں۔ بہت سارے فرشتے صحابہ کے زمانے میں اترے ہیں، صحابہ سے ملاقات کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض صحابہ کو ان کا احساس نہیں ہوا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ فرشتے تھے۔ آج کا خطبہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ جب یہ پاک باز نفوس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، تو ہم امتیوں پر ان صحابہ کے سلسلے میں کیا واجبات ہیں، کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ ان صحابہ کے احترام اور ان کی عظمت کا اعتراف صرف ایک تاریخی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اعتقاد و ایمان میں داخل ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت کا ہمیں قائل ہونا، جس طرح ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمیں ایمان رکھنا، اسی طرح ان صحابہ کی صحبت پر بھی ہمیں ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو جانچا، بندوں کے دلوں پر نظر کیا، تو ان میں سے سب سے بہترین دل اللہ نے پایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے لیے، آپ کو نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے اور آخری نبی اور رسول بنانے کے لیے آپ کو اختیار فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر، انسانوں پر پھر نظر کیا اور
ان تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین دل اللہ نے ان صحابہ کا پایا جن کو اللہ نے اختیار فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین شخصیات اس کرۂ زمین پر اگر آئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، تو انبیاء کے بعد یہی صحابہ، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ان کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت ساری جگہوں پر بیان فرمائی۔ ان کے کچھ حقوق و واجبات اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر عائد کیے، ان میں سے 8 چیزوں کو میں ذکر کروں گا آج اس مختصر سے وقفے میں انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو چنا یہ بڑے ہی عظمت والے، جس کو اللہ بڑھا دے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، جس کو اللہ گھٹا دے ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ یہ وہ پاک باز نفوس ہیں جن کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا، اور عزت کی سب سے اونچی جو جگہ ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ لیول ہے، اللہ نے وہاں پہنچا دیا، کیونکہ اس کے بعد نبوت کا مرحلہ، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کے بعد کے درجے کے، لیکن عام انسانوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر سب سے اونچے درجے پر ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اختیار فرمایا۔ تو ان کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ پچھلے خطبے کے اندر بھی میں نے ایک آیت ذکر کی، سورہ توبہ آیت نمبر 100، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے سلسلے میں 4 بشارتیں اللہ نے دی۔ اس کو چھوڑ کر اور بھی آیات کو جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت، جو آیت نمبر جو ہے 29، 29ویں آیت، اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ذکر فرماتا ہے، بڑے ہی پیارے انداز سے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ پورے قرآن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 4 مرتبہ آیا اس نام کا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد فرمایا، اب اس کے بعد صحابہ کی تعریف چل رہی ہے، والذین معہ، والذین آمنوا معہ، جو ان صحابہ پر، جو اس رسول پر جو ایمان لائے، جو اس کے ساتھ ہیں۔ ایمان تو ہم بھی لائے نا، لیکن اللہ تعالیٰ معہ، اس نبی کے ساتھ، یہ صحابہ، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صحابہ کا ذکر ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات بیان فرمائی، 10 خصوصیات اللہ نے اس ایک آیت کے اندر جمع فرما دی، 10 عظمت والی باتیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرمائے، اشداء علی الکفار، کافروں کے سلسلے میں بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت جان ہیں، بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کون کافر؟ جو اللہ کے دشمن ہوں، جو اس دین کے دشمن بن گئے، جو اللہ کے نبی کے دشمن بنے، ان کے ساتھ جب جنگیں ہوئیں تو ان کفار کے ساتھ جو سختیاں تھیں ظاہر ہو گئیں۔ جنگ بدر کو آپ لیجئے، جنگ بدر میں کون تھے؟ ایک طرف ایمان والے یہ چند صحابہ تھے، اور دوسری طرف جو کفار آئے وہ کون تھے؟ انہی کے رشتہ دار تھے۔ ایک طرف بیٹا تھا تو دوسری طرف باپ تھا، ایک طرف بھائی تھا دوسری طرف اس کا سگا بھائی تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں اگر بھتیجا تھا تو کفار کے لشکر میں سگا چچا تھا، سگے خون کے رشتہ دار تھے۔ اور وہاں پر رشتہ صرف جو قائم ہوا ایمان والوں کا رشتہ، وہاں پر خون کا رشتہ نہیں تھا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ میرا باپ سامنے ہے میں اس کو کیسے ماروں، میرا سگا بھائی میرے سامنے آ گیا اس کو میں کیسے قتل کروں، یہ نہیں دیکھا گیا۔ ایمان والا بھائی کافر بھائی کو ختم کیا، ایمان والا باپ اپنے سگے بیٹے کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے ابا جان، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کو فرمایا، اے میرے ابا جان، جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ تلوار کی میری زد میں تھے، میں اگر چاہتا تو ایک وار میں آپ کو اڑا دیتا، لیکن صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابو بکر نے جواب دیا کہ میرے بیٹے،
اللہ کی قسم اگر تو میرے تلوار کے زد میں آ جاتا تو میں ایک لمحہ بھی میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا تیری گدر اڑانے کے لیے، اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن تھا اس وقت۔ یہ صحابہ تھے اشداء علی الکفار، کافروں میں بڑے سخت، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ فرمایا رحماء بینہم، ہاں جب ایمان والا کا معاملہ آتا ہے ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی شفیق و مہربان، ہر وہ چیز جو ان کی اپنی ہے وہ شیئر کرنے کے تیار ہو۔ جب ایمانی اخوت جب قائم ہو گئی مدینے کے اندر، مہاجرین انصار کو اللہ تعالیٰ نے جب ملا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے، تو پھر ہر انصاری نے کیا کیا؟ اپنی ہر چیز اپنے مہاجر بھائی کے لیے پیش۔ کون مہاجر بھائی؟ کیا اس کے ساتھ پیدا ہوا؟ اس کا رشتہ دار؟ اس کے خاندان والا؟ پہلے سے جان پہچان تھی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے پکڑا ایک مہاجر کا ہاتھ، ایک انصاری کا ہاتھ، دونوں کو ملا دیا، کہا کہ یہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی۔ یہ اخوت اتنی پختی تھی اور یہ شفقت اتنی زیادہ تھی، مال لایا گیا، کہا کہ میرے بھائی یہ دیکھو یہ پورا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو، تجارت میری ہے، آؤ شریک ہو جاؤ، آج سے تم میرے برابر کے پارٹنر ہو، گھر ہیں آ جاؤ، آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا۔ یہاں تک کہ یہ بات روایت میں آتی ہے کہ کسی کی دو بیویاں تھیں تو کہا کہ ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم کو شادی کرے۔ اللہ اکبر! ایسی ایثار و قربانی اس سرزمین پر نہ آسمان نے دیکھی، نہ اس سرزمین کے اوپر کبھی پیش آئی۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا اللہ نے ذکر فرمایا سورۃ الحشر کے اندر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ پر ترجیح دینے والے۔ سیلفشنس جو کہا جاتا نا، ان صحابہ کے درمیان میں 1% بھی نہیں تھی، ان کے دل سیلف لیس تھے، اپنے لیے کچھ نہیں، یہ ایمان والے بھائی کے لیے سب کچھ قربان۔ ایمان کی نسبت جس سے ہو گئی، اس کے درمیان میں شفقت اور رحم کا ایسا دریا بہ جاتا تھا ان کے ذریعے سے کہ اس فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ رحماء بینہم، یہ دوسری صفت، آپس میں بڑے ہی رحم دل، شفیق و مہربان۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، ان کو سجدے کرتے ہوئے، عبادات میں منہمک، ایسے عبادتیں جو ہماری اور آپ کی شاید اس کے عشر عشیر بھی نہ ہو، 10واں حصہ بھی نہ ہو، اللہ کی عبادات میں مشغول۔ اور پھر جب بات چوتھی صفت کی آئی تو فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا، دنیا نہیں، دنیا میں آگے بڑھنا، دنیا کمانا، دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے بینک بیلنس، یہ سب ان کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ یہ دیکھیں گواہیاں کس سے مل رہی ہیں؟ یہ رب رحمان سے مل رہی ہیں یہ گواہیاں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سیلف لیس صحابہ جو ایثار و قربانی کے پیکر تھے، جن کو اللہ نے مثال دیا، جن کو اللہ نے سرٹیفائی کیا، ایسے صحابہ کے بارے میں بات کی تاریخی روایات، جھوٹی روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ جو خون خرابہ کر کے سے اپنی دنیا بنانے میں لگ گئے تھے، یہ دوسرے صحابہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ایک طرف رب رحمان کی گواہیاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا مقصود کیا تھا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، بس یہ مقصود کہ اللہ اپنا کرم کر دے ان پر، اللہ اپنا فضل نازل کر دے ان پر، اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ نے کہہ بھی دیا، پچھلے درس میں، پچھلے خطبے میں نے کہا کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سرٹیفائی کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے، اللہ کی جنتیں حاصل ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں آخرت میں۔ یہی مقصود رہا ان کا، دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر دنیا مقصود ہوتی تو آدھی زمین، آدھی دولت، آدھی تجارت کوئی نہیں دیتا۔ آج کے دور میں سگا بھائی نہیں دیتا، بلکہ اگر کورٹ میں جائیں تو سب سے زیادہ آپ کیسز دیکھیں گے بھائی بھائی کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان،
ماں باپ والے جب بیٹوں کے درمیان میں کیا کیسز ہیں؟ زمین کے، دولت کے، یہی کیسز چلیں گے، آپ کو دیکھیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے اس میں غیر مسلموں کی جہاں پر تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد مسلمانوں کی۔ یہ ان صحابہ کے پیروکار ہیں جن صحابہ نے قربانی کے طور پر اپنے صرف ایک ایمان والے، ایک منہ بولے بھائی، جو اس کو اللہ کے رسول نے بھائی قرار دیا، اس کے لیے سب کچھ لٹانے کے تیار ہو گئے۔ یہ کیسا ظلم ہے صحابہ پر، یہ کیسی تہمتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں صحابہ کے اوپر۔ اللہ جو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، چاہے ان کو کتنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، خود بھوکے رہ کر اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر ازواج مطہرات کے حجرات میں پوچھا بھیجا کہ کچھ ہے، مہمان آیا ہے کچھ کھلانے کے لیے۔ جواب آیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ 9 بیویاں 9 گھروں کے اندر اللہ کے رسول سرتاج مدینہ، شاہد و جہاں، ایک دعا پر جبل احد سونے کا بن سکتا تھا۔ رسول اللہ نے گھروں میں پانی کے علاوہ فاقہ چل رہا۔ جواب ملنے پر اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مہمان ہے، کوئی ہے کھلانے والا اس کو؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں غالباً ابو طلحہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں اپنے گھر لے گئے۔ جا کر بیوی سے پوچھا، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، میرا مہمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کا مہمان، جو ہے گھر میں نکالو۔ بیوی نے کہا، بچوں کے لیے کچھ غذا، صرف بچوں کا کھانا ہے، میرا تمہارا بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کچھ رکھا گیا کھانے کے لیے، اگر وہ دینا ہے تو دے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ہم اس کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، تم بچوں کو بہانہ کر کے سلا دو اور ہم وہ کھانا مہمان کو دے دیں گے۔ بیوی نے کہا، جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کیا کھائیں گے؟ کہا کہ بتی بجھا دو، بتی بجھا دو، میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، اندھیرے میں نہیں معلوم ہوگا کہ کون کھا رہا کون نہیں کھا رہا، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح فجر کے لیے جاتے ہیں یہ صحابی تو اللہ آیت نازل فرما دیتے ہیں، والذین تبوؤوا الدار من قبلهم والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی انفسهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة۔ یہ وہ انصاری صحابہ جو مدینے کے اندر تھے، اللہ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ویؤتون ما آتوا، جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے دے دیتے ہیں اپنے بھائیوں، اپنی جانوں پر اپنے آپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ جیسے بھی پہنچتے ہیں تو رسول اللہ سے مسکرا پڑتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کے اللہ انہیں اطلاع دے دیتے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور اللہ آیت بھی نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں میرے دوستو، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کر فرمایا کہ ان کا مقصد تو زندگی کا صرف اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد تھا ان کا۔ اللہ نے سرٹیفائی کیا ان کے مقصد کو، ان کی زندگی کے مقصد کو اللہ نے بیان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ 5ویں صفت، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نمازوں کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر صالحیت کی علامتیں، نیک لوگوں کی علامتیں ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جو نیک بندہ ہوتا اللہ تعالیٰ، جو خاص کر نمازی ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک نور پیدا کر دیتے۔ الصلاۃ نور، خود اللہ کے سنشات میں کہ نماز نور ہے، دنیا میں بھی نور ہے اس کے لیے، اس کے کاموں کی ہدایت اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اس کاموں کے اندر۔ نمازی جو بندہ ہوتا ہے قبر میں بھی اس کے لیے روشنی نمازوں کے ذریعے سے، حشر کے میدان میں بھی روشنی ہوگی اس عمل کے ذریعے سے، اور صراط پر بھی یہ نمازیں نور بنیں گی، روشنی بنیں گی۔ تو ان نمازوں کا اثر ان کے چہروں پر ہوگا، سیماہم ان کی علامتیں ہیں۔ اور پھر اس کا فرمایا کہ چھٹی چیز جو فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ کچھ نئی پود نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال تورات میں بھی بیان کر دی، اس نبی کی صحبت والے کن صفات کے ہوں گے، اس نبی کے صحابہ کی علامتیں کیا ہوں گی، اللہ نے توریت میں بھی بیان کر دی. اور مثلہم فی الانجیل، اور ساتھ ہی بات ہے کہ انجیل کے اندر بھی اللہ نے ان کی مثال بیان فرما دی. اور مثال کیا دی کہ فرمائے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ اللہ نے کھیتی کی مثال دی. کھیتی جب بوئی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک کونپل پھوٹتی ہے، اس کونپل کو جو ہے آپ اپنے ہاتھوں سے رگڑ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر تقویت آتی ہے، فآزرہ، پھر کچھ وہ پلانٹ مضبوط ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فآزرہ فاستغلظ، کہ پھر وہ شجر جو ہے، شجیرہ جو ہے شجر میں بدلتا ہے، وہ پلانٹ جو ہے ٹری میں بدلتا ہے. فاستغلظ فاستوى، پھر وہ اپنے تنوں پر قائم ہو جاتا ہے. پھر اپنے ہاتھ سے آپ مسل نہیں سکتے، بلکہ پیر کے ٹھوکر سے بھی نہیں گرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ ان صحابہ کی توریت میں بھی انجیل میں بھی، صحابہ جب شروع میں ایمان لائے تو کمزور تھے. ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید بن حارثہ، یہ وہ لوگ تھے جو شروع کے یہ کونپل تھے اس اسلام کے لیے. اس وقت اگر ان کو مٹا دیا جاتا تو یہ آج اسلام باقی نہیں رہتا. اللہ نے تقویت دی، عدد کو بڑھایا. پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، پھر ہجرت کے بعد معاملات کو اللہ تعالیٰ نے استوار کیا. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. پھر اس کے بعد حالت یہ ہوگی، فتح مکہ کے اندر 10,000 تھے، جنگ حنین میں 12,000 تھے. لشکر بڑھتا گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے فداکار یا جانثار صحابہ 1,00,000 سے زائد تھے. اللہ نے بڑھا دیا ان کی تعداد کو. اللہ نے پہلے ان کی ایمان کو بڑھایا، تقویت دی ایمان کے اندر، پھر اس ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی عدد کو بھی بڑھا دیا. اور اللہ نے اس کے نتیجے میں جو بات ذکر فرمائی وہ قابل غور ہے، لیغیظ بہم الکفار. ان صحابہ سے جو دشمنی کرنے والے ہیں، ان صحابہ کو دیکھ کر جن کو غصہ آتا ہے وہ کافر ہوتے ہیں. ان صحابہ کو دیکھ کر جو غصے میں مبتلا ہوتے ہیں، جو نفرتوں میں، حسد میں، اندر سے حسد کی آگ میں جو جلتے ہیں، یہ کافر ہیں. اس زمانے کے منافقین بھی جلا کرتے تھے، اس زمانے کے کافر بھی جلا کرتے تھے، اور آج کے منافقین بھی جب ان صحابہ کا ذکر آتا ہے تو دلوں کے اندر آگ بھڑکتی ہے، زبانوں پر گالیاں آتی ہیں صحابہ کے خلاف. چاہے وہ رافضی ہو، نیم رافضی ہو، رافضی کا ساتھ دینے والا ہمارا ہی اپنا کوئی بھائی ہو، در حقیقت کفر کی صفت ہے کہ صحابہ کے نام کو سن کر وہ جلے، صحابہ کی صفات کو سن کر وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو، صحابہ کے خلاف وہ اپنی سوچ کو قائم کرے. یہ کفر کی علامت ہے جو اللہ کے کتاب سے ثابت ہوتی ہے. یغیظ بہم الکفار. پھر 8ویں بات اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. کیا وعدہ؟ مغفرہ. اللہ ان کے لغزش کو معاف کر دیں گے، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ. جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کا نام لے کر ہم یہ کہ انہوں نے ایسا کیا، عمر بن عاص نے ایسا کیا، معاویہ نے ایسا کیا، ابو موسیٰ اشعری نے ایسا کیا. کون ہوتا ہے بھائی تو؟ کہاں سے تجھے حق ملا صحابی پر حق رکھنے کے لیے؟ کس نے حق دیا تجھے اس عظیم صحابی پر انگلی رکھنے کی؟ کس کھیت کی مولی ہے تو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہوں پر اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا، انہیں معاف کر دیا. اللہ معاف کرنے کے بعد تو ان کی لفظ کو پکڑتا ہے، وہ بھی بے جا من گھڑت روایتوں کو رکھ کر. وہ روایتیں ثابت ہی نہیں ہے، جھوٹے راویوں کی بنیاد پر جو روایتیں یہ شیعوں نے پھیلائیں، رافضیوں نے پھیلائیں، تاریخی روایات کو رکھ کر تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے خلاف کر رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. کان وعدہ مفعولا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بہتر سچا اور کون ہو سکتا اپنے بات کے اندر؟ اللہ نے ان کے سے مغفرت کا وعدہ کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کیا، انہوں نے اس طرح کیا، حضرت عثمان نے ایسے کیا، حضرت معاویہ نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. کون ہے یہ لوگ؟ گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کے لیے ان کا عمل ہے، تمہارا عمل ہے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ صحابہ پر انگلی رکھو. اور تمہارا یہ انگلی رکھنا
اس بات کا خدشہ ہے کہ تم کفر میں پہنچ جاؤ، کیونکہ صحابہ کی مخالفت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کفر کا ٹائٹل کا لیبل لگایا، بڑی خطرناک بات۔ پھر آگے فرمایا وہ اجرن، 10ویں بات کہ وہ اجرن عظیمہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جنتوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے رضوان اور رضامندی کی شکل میں، جنتوں کی ابدی نعمتوں کی شکل میں، انبیاء کی صحبت کی شکل میں، ان کے لیے بڑے بڑے اجر اللہ نے رکھے۔ یہ 10 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اور اسی طرح دوسری آیات میں جو سورۃ الحشر کے آیات ہیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 8 صفتیں بیان فرمائی۔ دیکھیں مہاجرین کی اور انصار کی جو ہے اللہ نے جو صفتیں بیان فرمائی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، وہ مہاجرین فقراء کون ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے، یہ مہاجر اللہ کے خاطر انہوں نے ہجرتیں کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنی تجارتوں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کی دعوت پھیلے دوسروں تک۔ ورنہ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ وہ اپنی جگہ آرام و سکون سے تھے، ہم سے زیادہ سکون میں تھے، ہمارے پاس کئی فتنے، کئی مسائل ہیں، کئی پریشانیاں، ہم سے زیادہ آرام سے تھے، لیکن ہجرت کی انہوں نے، تو اللہ نے ان کی ہجرت کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں پر بھی اللہ نے سرٹیفائی کیا ان صحابہ کو کہ ان کا یہ نکلنا، ان کی ہجرتیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضوانا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشی انہیں مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہی مقصود تھا ان صحابہ کے ان ہجرتوں کا، اور جو کچھ انہوں نے دین کی خاطر جو کچھ کیا، یہ اسی مقصد سے کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی مدد کریں، اللہ کے دین کی مدد کریں، یہ ان کا مقصود تھا۔ پھر چوتھی بات اللہ نے فرمائی أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سچے لوگ تھے، ان کی سچائی کی اللہ گواہی دیتے ہیں۔ ہماری آپ کی سچائی کوئی گواہی دے گا کیا؟ اپنی بیوی نہیں دیتی، اپنا بھائی نہیں دیتا، بلکہ بولتے ہیں ارے باہر بڑا سچا بنا پھرتا بھائی، جھوٹا نمبر 1 ہے، بولنے والا کون؟ خود بھائی ہوتا، بولنے والا کون؟ خود بیوی ہوتی، اپنے سگے بولتے۔ اور یہاں پر سچائی کی جو ہے گواہی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس رب کریم کی طرف سے، کہ یہ سچے تھے، اپنے ایمان میں بھی سچے تھے، اپنے قول میں بھی سچے تھے، اپنے عمل میں بھی سچے تھے، اپنی دعوت میں بھی سچے تھے، اپنی ہجرت میں بھی سچے تھے، اللہ کے رسول کی مدد میں، ان کی نصرت میں بھی سچے تھے۔ ہر مرحلہ اس سچائی کا تھا ان صحابہ کا۔ پھر فرمایا اور ان سچے لوگوں کے خلاف یہ جھوٹے، یہ بد کردار، یہ گالی دیتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں لعن اللہ ابا بکر، ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں سلام سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہی ختم ہوتی ہے نا سلامتی سے، اور ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں لعن اللہ ابا بکر، ابو بکر پر اللہ لعنت کرے، لعن اللہ عمر، عمر پر اللہ لعنت کرے۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ نمازیں ان عظیم صحابہ پر جن کی شان کو اللہ نے ایسے بڑھایا، ان پر یہ تھوک رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے لعنتیں انہی پر اترتی ہیں، یہی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر لعنت کی یا کسی کو کافر کہا تو یہ کفر اگر اس کا حقدار نہیں رہا، یہ کفر کا فتویٰ اسی پر لوٹتا ہے۔ لعنت کا اگر کسی نے لعنت کی، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جو لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے لعنت سے منع کیا، کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی انسان لعنت نہ کرے۔ کیوں؟ اگر وہ بھائی لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ لعنت اسی کی طرف واپس لوٹتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اوپر نہیں چڑھتی لعنت، اور وہ لعنت کا مستحق کون بنتا ہے؟ وہی بنتا ہے جس نے لعنت کی۔ یہ صحابہ پر لعن کرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، حضرت عائشہ پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور یہ لعنتیں پوری کی پوری طرح انہی پر اترتی ہیں۔ یہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم میں ان کے انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اس سے پہلے جو صحابہ یہاں پر موجود تھے، انصاری صحابہ، ان کے بارے میں فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے بڑے محبت والے۔ یہ محبتیں ہی تھیں جو مہاجرین صحابہ کو وہاں پر قدم جمانے کا موقع ملا، اور انہی محبتوں سے یہ منافقین جلا کرتے تھے،
غزوہ بنی مستلق کے اندر جب کسی بات پر جھگڑا ہو گیا پانی پر، تو وہاں پر ان منافقین نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ ان انصاری صحابہ سے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم ہی ہو جنہوں نے ان کو جگہ دی اور آج جو ہے تمہارے خلاف یہ غرانے لگے ہیں، ان کو نکال باہر کرو۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم سب سے پہلے ہم کو نکال باہر کریں گے۔ یہ منافقین تھے جو اس بات سے جلتے تھے کہ ان صحابہ نے، ان انصاری صحابہ نے ان مہاجرین کو جگہ دی، ان کو اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اور ان کو جو ہے ان کی ترقی کے لیے اور ان کی جو ہے ہر چیز کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے حتی الامکان ساتھ دیا۔ یہ خود اللہ نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ انہوں نے عطا کیا، پیش کیا اپنے بھائیوں کو، اس سے ذرا برابر ان کے دلوں میں تنگی نہیں ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ میرا بھائی آیا مجھ سے، بھائی کہا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے 50,000 کی، آپ دے دیں۔ میں نے دے دیا کیونکہ بھائی ہے، دے دیا۔ دینے کے بعد جو دل کے اندر پتہ نہیں واپس کرے گا نہیں کرے گا، نہیں کب کرے گا، بھائی ہے میں پوچھ بھی نہیں سکتا۔ دل کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہاں اللہ کی گواہی کہ جب یہ دیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی، دل صاف ہوتے ہیں، محبتوں سے دیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ۔ پھر فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پھر اللہ فرماتے ہیں مفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کو کامیابی کی ضمانت دے دی، یہ کامیاب ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑا خطرہ۔ تو ان صحابہ کے سلسلے میں پہلا حق ہمارا کیا ہے؟ ہم ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی عظمتوں کو رب کریم نے جتنا بڑھایا ہے اس کو ہم، اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو، اور اس پر ہم ایمان لائیں کہ عظمت والے صحابہ تھے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ان سے ہم محبتیں رکھیں، ان سے ہم محبت رکھیں۔ کیوں؟ یہ محبت 1400 سال کا عرصہ ہے، لیکن جس طرح نبی سے محبت ان کے نبی ہونے کی حیثیت سے ہماری ہے، اسی طرح ان صحابہ سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہیں چنا۔ یہ سب سے افضل ترین مخلوق رہی انبیاء کے بعد۔ ہر ایمان والے سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، جو اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرے، جو اللہ کی خاطر کسی کو دے، جو اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے رک جائے، یہ سب چاروں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ مخلوق میں انبیاء کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد ہماری محبتیں ان بزرگ ترین صحابہ کے ساتھ ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3، ان صحابہ کے منہج کو ہم جانیں، ان کے طریقے کو ہم جانیں، ان کی ایمان کی کیفیات کو ہم جانیں، ان ایمان کے بعد جو عمل انہوں نے کیا، جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ علم والے تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، قرآن ان کی شان میں بھی نازل ہوا، قرآن جب بھی نازل ہوا یہ صحابہ سامنے موجود تھے۔ اس قرآن کے اولین مخاطب کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، بعد میں ہم آئے۔ صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، یہ ان کی خاطر نازل ہوا، ان کے سامنے نازل ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اللہ نے اس قرآن کا ذمہ لیا ہے، سب کے لیے قرآن ہوگا، لیکن پہلے مخاطب کون ہیں؟ کن کے سامنے قرآن نازل ہوا؟ قرآن جہاں کہیں بھی آمنوا وعملوا الصالحات کہتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ تھے۔ یہ صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد یہ صحابہ کس طرح عمل کیے، کیسے جس دین کو انہوں نے قائم کیا، کس طرح عمل کیا، یہ دین کیسے نافذ ہوا ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، اس معاشرے کے اندر کس طرح یہ دین جو ہے عمل میں آیا، یہ ان صحابہ کے واقعات کو ہم پڑھیں گے تو ہم جانیں گے۔ ان صحابہ کو رول ماڈل ہم کب بنائیں گے؟ جب ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں۔ اللہ نے ایمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رول ماڈل بنایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تم جس طرح ایمان لائے ہو اے صحابہ اس طرح دوسرے بھی ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب یہ ہدایت پر آئیں گے۔
ہر ایمان والا نہیں ہے میرے دوست. ہر لا الہ الا اللہ بولنے والا جو ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے موافق نہ ہو، اس منہج کے موافق نہ ہو. کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ آپ کے صحابہ کے منہج کے مخالف اگر ہو گئے تو پھر وہ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، وہ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کے معاملے میں صحابہ کو رول ماڈل بنایا ہے تو پھر عمل کے معاملے میں تو عمل تو تابع ہے ایمان کے، تو عمل کے معاملے میں بھی صحابہ رول ماڈل ہیں. کس طرح انہوں نے اس دین پر عمل کیا، کس طرح قربانیاں دی، کس طرح جانثار صحابہ بنے، کس طرح دعوت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو لٹا دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے گواہی لی ان لوگوں سے، اسلام کے احکام بتلائے. 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، اسلام کے احکام بتلائے. اس کے بعد پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہیں پہنچا دیں جو رب نے مجھے فرمایا؟ تم تک میں نے اللہ کے کلام کو پہنچا دیا، اللہ کے باتوں کو میں نے پہنچا دیا، کیا تم گواہ ہو اس پر؟ تمام صحابہ نے مل کر کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کو دی وہ آپ نے ادا کر دی، جو پیغام جو احکامات اللہ نے آپ کو دیے وہ احکامات آپ نے ہمیں پہنچا دیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میری صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو، تیری باتوں کو ان تک پہنچا دیا. 3 مرتبہ آپ نے گواہ اللہ کو رکھا. پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا کہ جو بھی ابھی گواہی دے رہا ہے نا، گواہی دی ہے نا، میں نے پہنچا دیا، تم حاضر ہو، گواہ دینے والے ہو، گواہ تم بن گئے. اب جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دو. یہ اللہ کے رسول کا پیغام تھا. پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ صحابہ اپنے گھروں کی فکر کرنے والے نہیں بنے، اپنے ملکوں کی فکر کرنے والے نہیں بنے، اپنے جائیداد کی فکر کرنے والے نہیں بنے. ان کو فکر تھی کہ پورے عالم کے اندر پہنچیں اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام جو اللہ کے رسول نے ان کو گواہ بنا کر بتایا، یہ پیغام ان تک پہنچا دیں. صحابہ دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچے. اس وقت جتنی دنیا تھی ان صحابہ کا عروج وہاں پر ہوا، ان کا قدوم وہاں پر ہوا، چاہے وہ اس وقت کا یورپ ہو یا اس وقت کا افریقہ ہو یا اس وقت کا جو ہے اسپین ہو، جہاں جہاں بھی صحابہ پہنچ سکتے تھے پہنچے اسلام کی اس دعوت کو لے کر. یہ وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہیاں دی ہیں. تو لہذا ان صحابہ کے عمل کو ہم سامنے رکھیں، ان کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہو، ان کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہو تو پھر اللہ قبول کریں گے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کیا ہے؟ میرے طریقے کو پکڑو. پھر آپ کا طریقہ کافی تھا نا، احادیث کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے احادیث بھی محفوظ ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ موجود ہے. پھر فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ یہ میرے خلفاء جو ہوں گے، جو خلفاء راشد، یہ 30 سالہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں بیان فرمایا. تو اس 30 سالہ دور کے جو خلفاء ان کا جو طریقہ ہوگا اس کو بھی تم لازم پکڑو. عضوا علیہا بالنواجذ، سامنے کے دانت نہیں، سامنے کے دانت کمزور ہوتے ہیں. منہ میں اگر سامنے کے دانتوں سے اگر آپ رسی پکڑتے ہیں، کوئی کھینچے تو رسی تو آئے گی، دانت بھی آ جائیں گے باہر. مضبوطی کہاں سے آتی ہے؟ یہ جبڑوں سے، سائڈ کے دانتوں سے. آپ نے فرمایا کہ سائڈ کے جو دانت ہیں، نواجذ جو ہیں، اس سے مضبوطی سے پکڑو تاکہ حالات دیگرگوں بھی ہوں، حالات تمہارے خلاف بھی ہوں تو تم اس طریقے کو نہیں چھوڑنا. تو خلفاء راشدین کی سنتوں کو بھی اختیار کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا. تو منہج صحابہ میرے دوستو بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں. آج ہماری امت کے ہر فرقے کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی نہیں کہتا کہ میں حدیث نہیں چاہیے، اور بات ہے کہ بعض ویسے بھی ہیں نکلے ہوئے لوگ، ان کو چھوڑ دیں. لیکن عمومی طور پر جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں،
قرآن کا بھی نام لیتے ہیں، حدیث کا بھی نام لیتے ہیں، قرآن کی بھی آیت پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن مطلب اپنا نکالتے ہیں، منمانی اپنی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات بولتے ہیں، اپنی پگڑی کی بات بولتے ہیں، اپنے جیب کی بات بولتے ہیں، اپنے پیٹ کی بات بولتے ہیں، اپنے اونچائی کی بات بولتے ہیں، جہاں جہاں ان کا مطلب نکلتا وہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن گمراہی ساتھ میں۔ اس گمراہی سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ جو اللہ نے ہمیں بتلایا، وہ ہے منہج صحابہ، وہ ہے صحابہ کا طریقہ، وہ ہے فہم صحابہ، صحابہ کے مطابق ہمارا فہم بھی ہو قرآن کا، کیونکہ وہ اولین مخاطب ہوتے، قرآن کو انہوں نے سمجھا، پھر انہوں نے جو سمجھا وہ بیان کیا، تو وہ جو صحیح مانا۔ آپ جو سمجھ گئے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم نے کیا، ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھ کے جو ہے ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو جانے نہیں، لفظ کا معنی سمجھ میں آ گیا، لیکن قرآن کا مطلب اس وقت تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ صحابی نے جو مطلب سمجھا وہ مطلب آپ کے سامنے نہ ہو۔ اس کو یاد رکھیں۔ تفسیر کیوں رکھی گئی ہے؟ تفسیر معصور کیوں رکھی گئی ہے؟ تفسیر کے معصور کا مطلب وہ تفسیر جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، جو صحابہ کے شاگردوں سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، کیونکہ تابعین انہوں نے صحابہ سے سنا ان تفسیروں کو۔ تو قرآن کو آپ اپنی عقل سے سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو قرآن کے الفاظ تو سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن وہ مطلب جو اللہ کا مراد ہے، جو اللہ کا معنی ہے، وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ صحابی کی تفسیر کو سامنے نہ رکھیں۔ تو فہم صحابہ، منہج صحابہ، طریقے صحابہ جب تک آپ کے سامنے نہ ہو، قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود بھی آپ آج کے دور میں آپ ہدایت پر آ نہیں سکتے، اس کو یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو رول ماڈل بنایا، ان کو مثال بنا اللہ نے بنایا، ان کو اللہ نے ہمارے آئیڈیل بنایا، ان صحابہ کو۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان صحابہ کا تذکرہ جب بھی آئے تو ہم ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کریں، اللہ کی رضامندی کی دعا کریں۔ رضی اللہ عنہ، اگر اکیلا صحابی کا ذکر ہے تو رضی اللہ عنہ، اگر صحابیہ اگر ہیں تو رضی اللہ عنہا، اگر دو ہیں تو رضی اللہ عنہما، اگر زیادہ ہیں تو رضی اللہ عنہم، پلورل کا صیغہ۔ یہ الفاظ ہم کہیں، یہ دعا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اسی طرح ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی شان میں والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو ان صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو یہ کہنا ہے ربنا اغفر لنا۔ اس دعا کو یاد رکھ کریں، اس دعا میں ہمارے لیے بھی مغفرت ہے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے، جو سلف صالحین ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، جو ائمہ ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ لوگ سب شامل ہیں اس کے اندر۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں، یہ دعا وہ کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی تو مغفرت فرما۔ کون بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے، جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور چلے گئے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے خلاف میرے دل کے اندر کوئی بغض نہ رکھ، کوئی حسد جلن نہ رکھ، ان کے خلاف کوئی نفرت میرے دل کے اندر نہ رکھ۔ یہ اللہ نے دعا سکھلائی۔ اور یہ بدماش جو لوگ ہوتے ہیں، دل تو جلے بڑے پڑے ہیں، بھنے پڑے ہیں، لیکن زبان سے بھی یہ بھنے ہوئے کلمات، جلے ہوئے کلمات، لعن طعن ان صحابہ کے خلاف نکلتے ہیں۔ اور یہاں اللہ دعا ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان صحابہ کے خلاف کوئی بغض نہ رہے، اس کی دعا بھی کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، میرے رب تو بے شک بڑا ہی رحم والا ہے، بڑا ہی شفقت والا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دعا بھی ہم صحابہ کے لیے کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوئے وہ روایتیں تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان میں سے اکثر مورخین جو ہے شیعہ مورخین ہیں، جو صحابہ کو کافر سمجھنے والے ہیں، جو صحابہ پر لعن طعن کرنے والے۔ اب ان کی کوشش ہی یہ رہی کہ تاریخ اسلامی کو مسخ کر دیں، اس کا چہرہ بگاڑ دیں۔ صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ جس طرح جو ہے شان کی سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ نے بٹھایا اپنے کلام پاک کے اندر، اتنی ہی رذالت کے ساتھ، اتنی ہی پستی میں ان صحابہ کو گرائیں، یہ ان کی کوششیں رہیں۔
اور ان کوششوں میں ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ تاریخی روایات بھری پڑی ہیں، چاہے مسعودی ہو، چاہے واقدی ہو، چاہے کوئی اور ہو، یہ سب جو شیعہ مورخین ہیں جو ان صحابہ کے خلاف انہوں نے روایتوں کی بھرمار کی کر رکھی ہے، جو تقریباً جھوٹی روایتیں ہیں۔ اب ان روایات کے اندر ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا، معاویہ علی کے درمیان میں ایسا ہوا، جنگ صفین میں یہ ہوا، جنگ جمل میں یہ ہوا، ان روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر نہ بغض آئے، نہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو ان صحابہ کے شان کے خلاف، کیوں اس میں ایمان کا خطرہ ہے، کیوں یہ چیزیں جب ہوئی ہم نہیں تھے، ہم کو نہیں معلوم ہوا کیا، ہم کو رب کا کلام معلوم ہے، رب کے کلام میں ان کی شان بلند کی گئی، احادیث طیبہ کے اندر ان کی شان بلند کی گئی، ہم اس کو مانیں گے۔ اب یہ تاریخی روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں ایز اے ہسٹری، غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی، ہمیں پاس کوئی ثبوت نہیں ان چیزوں کا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولیں، یہ ہمارے ایمان کی شان کے خلاف ہے، ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان صحابہ کے بارے میں ایسے ہوا ویسے ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات، گولڈن ورڈز ہیں، اس کو دل و دماغ میں رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں نہیں پیدا کیا جس میں ہماری تلواریں ان کے خونوں میں ڈوبیں، ہماری تلواروں کو اللہ نے بچا لیا، اس دور میں ہم نہیں گئے۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچایا، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنی زبانوں کو ہم محفوظ کر لیں، ہم اپنی زبانوں کو نہ کھولیں۔ جو لوگ جو ان صحابہ کے خلاف جو کہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی ایڈوائس ہے عمر بن عبدالعزیز کی، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو لہذا صحابہ کے شان میں کچھ ہم نہ کہیں، جو کچھ ہوا وہ اللہ پر چھوڑیں، اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا بھی ہمیں صحیح علم نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے ان معاملات میں اپنے آپ کو نہ داخل کریں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو اشاعات جو چلتی ہیں، جو افواہیں لوگ جو ہے صحابہ کے خلاف بیان کرتے ہیں، ان کو آپ بھی آگے بڑھانے میں شامل نہ ہو میرے دوستو۔ اس سے بڑھانا وہ بات ہے جو خیر کی ہو، جو شر والی بات ہے آپ اس میں داخل نہ ہو، اور صحابہ کے خلاف جو بھی کوئی بات کہے اس کو آپ نقل کریں، کوئی میسیج آیا آپ فارورڈ کر دیں، کوئی جو ہے شیعہ کی طرف سے کوئی جو ہے صحابہ پر لعن طعن آئی، کوئی تاریخی واقعہ بیان کر دیا، ارے اس طرح ہے، ارے آگے بڑھا دیے گروپ میں، نہیں، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صحابی کے شان کے خلاف اللہ نے جس شان کو بلند کیا اس شان کو اپنا گھٹائیں، تو لہذا ان چیزوں کو بڑھاوا نہ دیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ ان صحابہ کو گالی دینا یا ان پر لعن طعن کرنا یا کفریہ بات کہنا، اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہو کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جو گالی دیتا ہے وہ گالی اس کی طرف واپس آتی ہے، جو لعن کرتا ہے وہ لعنت اس کی طرف واپس آتی ہے، کیونکہ صحابہ حقدار نہیں ہے۔ جن صحابہ وہ کافر کہے وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کر آتے، وہ کافر ہے۔ اب ان طرح کرنے والوں کو جو کفر کا فتوی دیتا ہے، جو کفر کے فتوی دیتا ہے صحابہ کو، در حقیقت وہ کافر ہے، اس کے کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ صحابہ وہ کافر کہے اس کے کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا، در حقیقت وہ کافر ہے۔ تو لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ آپ نے وجہ بھی بیان فرما دی، فوالذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، فرمایا لو ان احدکم، اگر تم میں کا کوئی شخص انفق مثل الارض ذهبا، زمین بھر اس کے پاس سونا ہو، جو کسی کے پاس نہیں ہے، وقت کا بلینر بھی ہو تو زمین بھر سونا نہیں ہے اس کے پاس، زمین بھر بھی سونا اس کے پاس ہو اور پورے کا پورا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، پورے کا پورا خرچ کر دیا، تو فرمایا اتنا ہونے کے باوجود بھی ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، وہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا نا، ایک مد کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ بھر کر، کوئی دونوں ہاتھ بھر کر اناج دیا، کھجور دیا، جو دیا، گیہوں دیا، یا کسی کے پاس آدھا مد تھا، آدھا مد کا ایک ہاتھ اس نے اللہ کے راہ میں جو کھجور دیا، یہ جو اللہ نے قبول کیا نا، یہ جو فضیلت اس کو ملی، یہ زمین بھر سونا خرچ کر کے بھی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔
کتنی بہترین مثال اللہ کے رسول کے صحابہ کے شان میں اللہ کے رسول نے دی ہے. تو میرے دوست ان باتوں کو سمجھیں. اور آخری بات کیا ہے؟ الذب عن اعراضہم، یعنی ان کے نام و نموز کو، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی صحابی کی شان، کوئی ہمارے ماں کے خلاف بولے، باپ کے خلاف بولے تو آستین چڑھا کے کھڑ جاتے ہیں. کیسے رے بولتا تو؟ میری ماں کو کیسی گالی دیتا، میرے باپ کو کیسے گالی دیتا؟ اور یہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے جانثار ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، جن کے ساتھ ہم رہنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں دعائیں سکھلائی گئیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، ایمان کی، عمل کی، دنیا کی، آخرت کی، ہر نعمت جن پر بارش ہوئی ہے. کون ہے؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا. ان کو حسن اولئک رفیقا، ان کے ساتھ بہترین ساتھ ہے جنت میں. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک آخری بات ہے، اللہ کے رسول کے پاس آ کے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن قیامت میں تو آپ کے درجات بہت کہیں رہیں گے، میں کہیں رہوں گا، میں چھوٹا سا ایک ادنا سا ایک بندہ ہوں، ہم کہاں ملیں گے، کیسے رہیں گے؟ لیکن صحابہ کو فکر دیکھیے، دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی ان کو، کیونکہ دنیا کے بندے تھے ہی نہیں. یہ تھے آخرت کے بندے، یہ تھے جو سیلف لیس بندے، یہ اللہ کی رضامندی کی خاطر ہمیشہ جیا کرتے تھے، جنتوں ہی کے جو ان کا تصور ہوتا تھا. ابھی صحابی آ کے پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، ابھی میں نے آپ کو پڑھی سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہ کے رسول بلا کے ان کو بولتے ہیں تمہارے لیے بشارت نازل ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء مع من احب، جس کے ساتھ چاہتے ہوں، جس کے ساتھ محبتیں ہوں، قیامت میں وہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ. انس فرماتے ہیں ہم صحابہ کے درمیان میں خاصاً وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، جو خوشی اس وقت مجھے ہوئی اسی طرح کی خوشی مجھے یہ بات سن کر بھی ہوئی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے ساتھ میری محبت ہے. میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا. میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا. میں عمر سے محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا. صحابہ کے نام گنوائے. یہ محبتیں ہماری ہوں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جنت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ، چاہے زمانہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن محبتیں ہمیں قریب کر دیتی ہیں. یہ محبتیں ہمیں ان کے اسوے پہ چلنے کے لیے ابھارتی ہیں. یہ محبتیں ان کے حالات کو جاننے کے لیے ہمیں ابھارتی ہیں. یہ محبتیں ان کی طریقوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ابھارتی ہیں. تو لہٰذا میرے دوست سچی محبتیں اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ہمارا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں، ہم اس چیز کو رد کریں، اس کا منہ بند کریں. نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہاں سے ہٹ جائیں، اس بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی منکر کو دیکھے، وہ منکر اگر وہ غلط بات اگر میں ہاتھ سے روک سکتا ہے، طاقت سے روک سکتا ہے، روکے. نہیں زبان سے روک سکتا ہے، روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا جانے، وہاں سے ہٹ جائے، یہ کم سے کم ہو. تو لہذا ان صحابہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو لہذا میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں تو ان صحابہ کے حقوق کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو جاننا تھا. جو کچھ ہم نے جانا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ان صحابہ سے سچی محبت اللہ تعالیٰ میں دلوں کے اندر پیدا کر دے. ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. منہج صحابہ، فہم صحابہ، طریقے صحابہ کو اختیار کرنے والے اللہ ہم سب کو بنا دے. جس طرح اس مبارک موقع پر اس مبارک مسجد میں اللہ ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان صحابہ کے ساتھ جنتوں میں جمع فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حکیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه.
أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز بھائیوں، 27 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہماری اسی مسجد السلام میں یعنی آنے والے ہفتے کو فضیلت الشیخ اسد اللہ عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب بعنوان مدنی زندگی کا دروازہ خطاب کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ضرور شریک ہونے کی کوشش کریں. خواتین کے لیے بھی الحمدللہ پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے. آپ لوگوں کی اطلاع ہے کہ یہاں پر اوپر کا فلور جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، جہاں پر یہ حفظ کے جو بچے ہیں ان کو وہاں پر مستقل طور پر منتقل کیا جائے گا انشاءاللہ. تو ان کے لیے ایک خصوصی تعمیر ہو رہی ہے. تو تعمیر تو چل رہی ہے اور 1-2-3 ہفتوں میں اختتام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اخراجات کے اعتبار سے ضرورت باقی ہے، کیونکہ 9 لاکھ کا ابھی تک ضرورت کے اعتبار سے 9 لاکھ روپے یہاں پر ابھی ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں یا جہاں تک بھی آپ کے اپنے تعلقات ہیں وہاں تک یہ بات پہنچائیں اور مرکز کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے کہیں. اور جو کیش دینا چاہتے ہیں ہمارے احباب اور ارکان موجود ہیں، کمیٹی ممبرز موجود ہیں، آپ ان کے پاس بھی بطور کیش دے سکتے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ 2-3 ہفتوں کے اندر یہ اختتام پذیر ہوگا تو پھر جو ہے ان کو پیمنٹ بھی ہمیں کر دینا ہوگا. تو اس لیے معاملہ جو ہے مختصر مدت کا ہے. تو آپ اپنی پوری دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھیں اس معاملے میں تعاون کرنے کے لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.